کا 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں. امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے. معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا. پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں. یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے. اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے. لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے. اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے، جو اسلام لاتا ہے، اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے. کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے. یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں. تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا. بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں، جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے. مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے. ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے. حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی. سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا ہوں، یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے. اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا. یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی، قلق تھا، ملال تھا. یاد رکھو میرے عزیزو، جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی، تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، ہندہ، یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے، صحابی ہیں، باپ ابو جہل ہے. اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں. جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، حضرت حنظلہ، یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے
جنگ احد میں؟ نہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا، جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے، اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ۔ اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں۔ ان کی ماں ہندہ، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندہ ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندہ کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندہ کے بھائی کو قتل کیا تھا، تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت۔ لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندہ کا بھی مقام ہے۔ بات یہ تھی کہ ہندہ کے باپ ربیعہ، یہ ہندہ کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی۔ فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندہ اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں، تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندہ اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں۔ اسی اثنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا۔ فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندہ کا جینا تنگ کر دیا، بہت سخت شست کیا، اور اس کے بعد ہندہ روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ تو جو ہندہ کا باپ ہے ربیعہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا؟ تو ہندہ نے کہا جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی۔ کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر۔ ہندہ نے یہ سب باتیں کی۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندہ کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا، عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے۔ یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی۔ ہندہ نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا، وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا، فاقیہ کو، اور ہندہ کی سہیلیاں اور اس کا باپ، یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن۔ اور جیسے یمن پہنچے تو ہندہ کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی ہندہ۔ باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے، جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی۔ کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ، اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے، طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے۔
اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال نکال کر، بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں، لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے. لکیریں دیکھ دیکھ کر کے بتانے والے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقط کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا. جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمانوں اور جوتشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لیے واستو پرکار کا خیال کرتے رہو. یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے. بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی، اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس، میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی. گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی، اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی. اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو. ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ. اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو. اس نے صحیح بات کہی. کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے. تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے. اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں. اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے. تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ. کئی عورتیں تھیں، وہ سب کے پاس جاتا تھا، سونگتا تھا، کسی کے کندھے کو مارتا تھا. اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا. جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ. اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے، اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی. اے لوگوں، میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے، اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے. اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں ان قریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام معاویہ ہوگا. یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی. اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آگے، آجا میری بیگم، صاف ہے تو پاک ہے. ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں اب زندگی بھر نہیں جا سکتی، مجھے اس سے طلاق چاہیے. اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا، میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو، میں یہ چاہتی نہیں ہوں. تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی، ختم ہو گئی. ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا. اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے. ابو سفیان نے نکاح کیا اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوا. امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، حلیم الطبع، بردبار، ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت، معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی. لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی، قرآن کی آیتیں آتی تھی، تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے، وہ کاتبین وحی میں سے ہیں. قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا. امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے، کاتب قرآن ہیں. اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی. 3 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا، معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا، کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے، سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے. بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا. ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابو سفیان. ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام یہاں میں ذکر کر رہا ہوں، ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ. عربوں میں رواج تھا، بار بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے، دادا کا نام پھر پوتے کو، پوتے کا نام پھر فلاں کو. تو یزید بن ابی سفیان یہ بڑے بھائی تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے. ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بڑے بھائی کا. تو حضرت عمر کا زمانہ جسٹ آ ہی رہا تھا. آپ نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معاویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. تو اب یہ رہی تاریخ امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ وہاں سے گورنر بن گئے ملک شام کے، دمشق کے. چلتی رہی ان کی گورنری. حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، یہ کل ملا کر 22 سال کا زمانہ ہوتا ہے. حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال. حضرت عمر کے کچھ زمانے کے بعد وہ خلیفہ گورنر بنے تھے. بہرحال تو جب حضرت امیر معاویہ کو اتنی بڑی وہاں کی مہارت تھی، تجربہ حاصل تھا گورنری کا، ملک شام کی نس نس کو جانتے تھے. یہ امیر معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا شروع کیا اسلام میں. بحری بیڑا یعنی نیوی فوج تیار کی، سمندری فوج بنائی. اور قبرص کو، جیسے کہ میں نے بتایا، حضرت عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں سائپرس ترکی کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہوا، اور وہ 500 جہازیں حضرت امیر معاویہ نے سمندر میں اتاری تھی. اور پھر مصر میں ایک کارخانہ بنایا جہاں جہاز بنائے جاتے تھے. آپ کی عقل بہت زیادہ تیز، معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی. کئی نئی چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا حضرت امیر معاویہ نے. اب ان کی خلافت کا جو دور چلا ہے وہ اختلافات بہت زیادہ رہے، لیکن میرے عزیزوں اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن. یہ بڑے صحابہ میں تھے اس وقت، وہ سب موجود تھے. اور ان سبوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو خلافت کے دعوے دار وہ بھی ہو سکتے تھے. باپ میرے ابوبکر صدیق ہیں، باپ میرے عمر فاروق ہیں، اور حضرت امام حسن بھی علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے. لیکن ان سبوں نے امیر معاویہ کی یہ پرانی مشق اور ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے خلافت ان کے حوالے کر دیا. اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ افریقہ کے، شمال افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں آئے. اور سب سے پہلے 55 ہجری کی بات میں بتا رہا ہوں، 55 ہجری میں، اور بعض روایت میں 45 ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی جو سندھ کے علاقے میں، یعنی ہمارا پرانا جو ہندوستان تھا، یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالار امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے. بعد میں باضابطہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے، لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں 45 ہجری میں ہی سندھ میں قدم رکھ دیے تھے. اب آپ اندازہ کریں، مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھیں، وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہند کے علاقے تک پہنچ گئے.